جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیریاں ہیں اور گلے میں توق خاردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ توق خاردار کب ڈالا گیا؟ جو پہلے توق تھا اس میں خار نہیں تھی۔ سید سجاد بار بار شرم سے اپنا سر جھکا لیتے تھے۔ شمر کہتا اچھا یہ سر جھکا لیتے ہیں، یہ سادہ توق ہٹاؤ، ان کے گلے میں توق خاردار ڈالو تاکہ میرا مظلوم امام شرم سے سر بھی نہ جھکا سکے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ رونے کا حق ادا کر دینا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ قافلہ مدینے میں آیا ہے۔ محمد رفیع بیمار تھے، اس لیے انہیں یہ خبر نہیں دی گئی تھی کہ جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ انہیں یہ خبر نہیں دی گئی تھی کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جو 28 رجب کو قافلہ گیا وہ واپس آ گیا ہے، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑے گئے۔ جب کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتا ہے تو اس کو گلے لگا کے بھیچ لیتا ہے، ویسے ہی محمد رفیع نے سید سجاد کو گلے لگا کے بھیچ لیا۔ سید سجاد چیخ کر کہتے اے بھپا ہاتھ ہٹا لیجئے، ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ ابھی تک ان کا زخم نہیں سوکھا۔ جزاکم اللہ، عبداللہ کا پیغام آیا کہ اپنی پھوپھی اماں سے کہہ دو اب تو حسین کو تا عمر رونا ہے، حسین کی فرش ازا میرے گھر میں آ کے بچھائے۔ زینب کو یہ پیغام پہنچایا گیا۔ زینب نے چادر اوڑھی، اپنے لرزتے پیروں سے عبداللہ کے گھر تک گئی۔ یہ وہ زینب ہے جو اپنے بچوں کو نہ شام میں روئی نہ کربلا میں روئی۔ ایک مرتبہ گھر پہ آنے کے بعد چیخ کر کہتی ہے کربلا کا رخ کیا، کہا اے میرے اولا محمد۔ زمین پہ بیٹھ گئی، گریہ کرنے لگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ عبداللہ گھر میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو کہ رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے عورت تو میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے؟ میرا گھر اجڑ گیا، میرے ابھی تک زینب نہیں آئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، میرا امام کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ زینب نے چادر ہٹائی، کہنے لگی اے عبداللہ اب علی کی بیٹی پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تم نے بھی نہ پہچانا۔ عبداللہ سننا چاہو گے ہمارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا؟ عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، قاسم کا لاشا گٹر میں باندھ کے آیا۔ عبداللہ کہتے ہیں سب سنوں گا لیکن ایسے نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ عبداللہ نے سہارا دے کر زینب کو اٹھانا چاہا۔ ایک مرتبہ زینب چیخ کر کہتی ہے اے عبداللہ ہاتھ ہٹا لو، ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ ابھی تک ان کا زخم نہیں سوکھا۔ جناب زینب فرش پہ بیٹھی گریہ کرنے لگی، عبداللہ میرے بھائی کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ سکینہ زندان میں شہید ہو گئی۔ اے عبداللہ میرے دونوں بچے مار دیے گئے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عبداللہ کہتے ہیں اور بھی کچھ ہوا بی بی کہ عبداللہ ظالموں کی جسارت اتنی بڑھ گئی کہ سیدھا ہمارے خیموں کو رخ کیا، ہمارے خیمے جلا دیے، ہمارے سروں سے ردا چھین لی۔ بس ردا کا نام آنا تھا، عبداللہ کو جلا
سید سجاد کے پاس آئی. سید سجاد تمہارے پھپھا نے شام جانے کا ارادہ کر لیا ہے, انہیں روکو, انہیں جلال آ گیا ہے, میرے بھیا کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. سید سجاد عبداللہ کے پاس آ کر لگے, پھپھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا شام جاؤں گا. کہا شام جا کے کیا کیجئے گا؟ کہا تختہ الٹ دوں گا. کہا اے پھپھا آپ نے تو کانوں سے سنا, ہم نے